أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسأل سائل بعذاب واقع. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، گفتگو کا سلسلہ یہ جاری تھا کہ ولایت، اس کا حقیقی معنی کیا ہے. اس سلسلے میں جو ولایت کا معنی دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کی کاملاً اطاعت کرنا، حجت خدا کی بات کو ماننا. اور اس کی معراج تو کربلا میں تھی کہ کربلا والوں نے کتنا امام کا ساتھ دیا، اور کیسے کیسے نازک اور انتہائی مصیبت کے عالم میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ اتباع اور حجت خدا کی ہر بات کو مانا. اور اس کے نتیجے میں کربلا وہ ایثار و قربانی کا مرقع بن گیا کہ جو آئندہ آنے والے روز قیامت تک کے حالات کا بیمہ کر گیا اور اس نے اسلام کی ذمہ داری اٹھا لی. چنانچہ ولایت کی اس خوبی کے ساتھ کہ ہمیں اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کے جذبے کو آپ اس شخصیت میں دیکھیں کہ جو معصوم نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اطاعت کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے. اویس قرنی، اس کے سلسلے میں جب مولا جنگ صفین پر نکل رہے تھے تو 1000 پرچم بنائے، ایک ایک پرچم ایک ایک کو دیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 999 افراد جمع ہو گئے. لیکن ایک پرچم جو مولا نے اویس قرنی کے لیے بنایا ہوا تھا وہ تو مدینہ میں تھے نہیں، ان کو تو آنا تھا یمن سے، چنانچہ ابھی تک پہنچے نہیں تھے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اندازے سے ایک پرچم زیادہ بنایا. مولا نے کہا نہیں، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اور یمن سے آنے والے اویس قرنی کا انتظار کرتے رہے، پوری فوج انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ اویس قرنی آگے اور کہا کہ دیکھو میں نے اسی کے لیے 1000 پرچم بنائے تھے، اور اس آخری جو پرچم بچ گیا تھا وہ اسی اویس قرنی کے لیے تھا. چنانچہ پورے پرچم 1000 آدمیوں کے لیے پورے ہو گئے. جب چلا لشکر تو 1000 کا لشکر تھا، لیکن جنگ صفین پہنچنے تک
84,000 کا لشکر ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ لوگ راستے میں ملتے رہے یہاں تک کہ 84,000 جو ہے وہ مولا کا لشکر جنگ صفین میں ہو گیا تھا. لیکن بتانا یہ کہ اویس قرنی جس کی خوبی کیا تھی، خوبی یہ تھی کہ اگرچہ کہ انہوں نے پیغمبر کی کبھی زیارت نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی برادران اہل سنت اور تمام مسلمانوں کے فرقے ان کو صحابیوں میں مانتے ہیں، جبکہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی زیارت کرے. رسول اللہ کی زیارت نہ کرنے کے باوجود صحابی مانتے ہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں بیمار تھی، اس کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور بڑی ان کی خواہش تھی کہ کبھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے. بار بار ماں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول کی زیارت کے لیے ایک دفعہ جانے دیں. بار بار کہا کرتے مجھے ایک دفعہ جو رسول اللہ کی زیارت کے لیے جانے دیں. لیکن ماں کہتے پھر میرا جو ہے میری تیمارداری کون کرے گا، میرا جو ہے کھانے کا انتظام کون کرے گا، میرے پینے کا انتظام کون کرے گا، مجھے جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے کا اتنا انتظام کون کرے گا. اس لیے جو ہے ماں اجازت ہی نہیں دیتی تھی. اس لیے کہ اجازت دے دو ماں کا کام کون کرے گا، کوئی تھا ہی نہیں. ویسے قرنی گھر میں جو ہے ماں کی خدمت کیا کرتی. ایک مرتبہ بہت اصرار کرنے کے بعد ویسے قرنی کو ماں نے اجازت دی، لیکن کہا کہ جاؤ یمن سے مدینہ، اور جانے کے بعد وہاں پر رکنا نہیں، جانے کے بعد فوراً واپس آ جانا، رسول اللہ کی زیارت کر کے فوراً آ جانا. حتیٰ یہ کہ تم جو اپنی سواری سے بھی نہیں اترنا، یعنی اپنے گھوڑے سے بھی نہیں اترنا ہے، بس رسول اللہ کی زیارت کرنا اور وہ فوراً آ جانا ہے. اب وہ یمن سے اس خوشی میں چلے کہ اب رسول اللہ کی زیارت کریں گے. مدینہ آئے یمن سے. جب یمن سے مدینہ ہے تو لوگوں سے مسجد النبوی کے دروازے کے پاس آ کر کے کہا کہ جناب بھائی جان ذرا سا رسول اللہ کو اندر سے بلا دیجئے. اب ان کو کیا پتا، لوگ تو سمجھنے لگے کہ یہ کتنا بڑا آدمی کہ رسول اللہ کو بلوا رہے تھے. لوگ سمجھنے لگے تو کتنا مغرور آدمی کو گھوڑے سے بھی نہیں اتر رہے تھے. لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو گھوڑے سے بھی نہیں اترنا ہے، اسے گھوڑے سے بھی نہیں اتر سکتا تھا. چنانچہ گھوڑے سے بھی نہیں اترا، اور جو ہے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ کو بلا دیجئے. اب لوگ پہلے تو حیران تھے کہ کیسا آدمی کہ رسول اللہ کو بلوا رہا ہے اور جو گھوڑے سے بھی نہیں اتر رہا ہے، اتنا مغرور آدمی، اتنا کون سا بڑا آدمی آ گیا کہ رسول اللہ کو بلوا رہے ہیں. لیکن بات اصل یہ تھی کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو گھوڑے سے نہیں اترنا ہے، تاکہ گھوڑے سے نہیں اترے گا تو مانے کہ گھوڑے سے نہیں اترو گے تو پھر تم جلدی آؤ گے، ورنہ کہیں بیٹھ گئے تو پھر جو لمبی بات ہو جائے گی. نہیں، اس لیے گھوڑے سے بھی نہیں اتر رہا. چنانچہ گھوڑے سے اترنے کی اجازت نہیں تھی مانے، تو گھوڑے سے بھی نہیں اترا. اب جب گھوڑے سے نہیں اترا اور ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ تو اس وقت موجود نہیں ہے. کہا کہ کہاں گئے اور کب آئیں گے؟ کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں، بتا کر تو نہیں گئے. اب کتنے دنوں میں آتے ہمیں تو نہیں پتا کہ اتنے دنوں میں آئیں گے. بہرحال لوگوں نے جو ہے ایسے ہی جواب دے دیا، لیکن آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے کہ کتنا جو ہے مغرور آدمی، کتنا جو ہے وہ متکبر، اور کون سا بڑا آدمی ہے کہ رسول اللہ کو بلا رہا ہے. تو رسول اللہ کو جو ہے جب سنا کہ جو ہے موجود نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کا اگر نہیں ملتے تو میں جو اپنا گھوڑا جو ہے واپس کر کے جو ہے جا رہا ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو کتنا بڑا آدمی اپنے آپ کو بنا رہا ہے کہ رسول اللہ جو ہے اس سے ملاقات نہیں، تو نیچے بھی نہیں اترا، گھوڑے کو موڑ کر پھر چلا گیا ایک دم. اس طرح جو ہے بہت غرور اپنے اندر ظاہر کرنے لگا. لوگ جو ہے یہ سمجھنے لگے جبکہ وہ غرور نہیں تھا بلکہ ماں کی اطاعت کرنے کا مسئلہ تھا. ماں سے وعدہ کر کے آیا کہ جو میں گھوڑے سے بھی نہیں اتروں گا اور جو ہے رسول اللہ کی صرف زیارت کر کے آ جاؤں گا. چنانچہ جب آپ چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ اب رسول اللہ آتے تو ہم بتائیں گے کہ یمن سے ایک ایسا آدمی جو آیا تھا وہ ایسے قرنی نام کا، اور اس طریقے سے جو ہے اس نے جو ہے غرور کا مظاہرہ کیا، گھوڑے سے بھی نہیں اترا اور جو ہے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو، رسول اللہ کی زیارت کے لیے اندر بھی داخل نہیں ہو، اور جیسے ہی کہا رسول نہیں تو جو اپنا گھوڑا موڑ کر چلا گیا. یہ جو ہے کتنا مغرور آدمی تھا، اتنا مغرور آدمی جو ہے. لیکن چونکہ حکم الہی کی اطاعت کرنا تھا کہ ماں کی بات ماننا اللہ کے کہنے کی سے واجب ہو جایا کرتے، اس لیے جو ہے ماں کی بات مانتے ہوئے دوبارہ چلا گیا. ایک مرتبہ 3 دن کے بعد رسول اللہ بھی تشریف لے کر آ گئے. 3 دن کے بعد رسول اللہ آئے. ایک مرتبہ وہی اسی دروازے کے پاس اترے، اور اترنے کے بعد
تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ خوشبو پیغمبر کی ناک میں جا رہی. خالی جو ہے مادی چیزوں کی خوشبو نہیں ہوتی، مانوی چیزوں کی خوشبو بھی ہوا کرتی ہے جو ائمہ معصومین اور پیغمبر محسوس کیا کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے. کوئی کون آدمی آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ خوشبو ابھی تک جو رچی بسی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے میرے ناک میں جو ہے خوشبو آ رہی ہے. تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا مغرور آدمی تھا، لوگ جو ہے گھوڑے سے بھی نہیں اترا، وہ جو رسول اللہ کی زیارت کے لیے اندر بھی نہیں آیا. اس نے تو رسول اللہ کا سنتے ہی وہ فوراً جو ہے گھوڑا موڑ کے چلا گیا. کہا وہ جو ہے ٹھیک ہے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں ہماری انتہائی محبت تھی اور حکم الہی کی اطاعت کرنے کے سے کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ گھوڑے سے بھی نہیں اتروں گا اور جو رسول اللہ کی زیارت کر کے فوراً جو واپس آ جاؤں گا، اس لیے وہ گھوڑے سے نہیں اترا. نہیں کہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے جو ہے اترا ہے، بلکہ جو ہے وہ حکم الہی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ کام انجام دے رہا تھا. پس ولایت کا مطلب بھی یہی ہوتا کہ حکم الہی کی اطاعت کی جائے، اپنے معصوم امام اور حجت خدا کی اطاعت کی جائے. درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور ولایت اور مولا کے فضائل کی کیا کمی ہے. ایک دن حرہ نام کی خاتون، حرہ جو ہے کہا جاتا ہے، دو روایتیں، کچھ روایتوں میں کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جس نے رسول اللہ کو دودھ پلایا ان کی نواسی تھی، پوتی ہے نواسی تھی، اور دوسری روایت یہ کہ ان کی بیٹی تھی. بہرحال جو بھی ہو، حلیمہ سعدیہ کی رشتہ داری تھی. حرہ خاتون اس کا نام تھا، اور وہ علی کے انتہائی چاہنے والی تھی. ایک دفعہ راستے میں حجاج ابن یوسف سے ملاقات ہوئی. حجاج ابن یوسف آپ کو پتا ہے کتنا ظالم آدمی تھا، کتنا دشمن اہل بیت اور بغض علی رکھنے والا آدمی تھا. حتیٰ اس کے زمانے میں یہ قید تھی کہ جس کا نام بھی علی و حسن و حسین ہو اس کو جو ہے فوراً قتل کر دیا جائے، زینب و فاطمہ ہو اس کو جو ہے فوراً قتل کر دیا جائے. یہ ناموں کو اتنا چڑھتا تھا، اس کی وجہ سے جو بغض تھا اس کی وجہ سے جو ان ناموں کی وجہ سے قتل کروا دیا کرتا. پھر وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ اپنے سامنے جب تک کہ قتل ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتا تھا تب تک اس کو نیند نہیں آیا کرتی. اتنا دشمن علی اور دشمن علی کے چاہنے والوں کو دشمن تھا کہ قتل کیے ہوئے مومنین کرام کو اس کے بغیر اس کو نیند ہی نہیں آیا کرتی. اتنا ظالم. لیکن اس کے باوجود اتفاق ایسا ہوا کہ حجاج ابن یوسف کی ایک مرتبہ حرہ سے راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی. اس نے پہچان لیا. حجاج نے اس کو پہچان کے کہا کہ تم ہی کوئی حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ہو، حلیمہ سعدیہ کے رشتہ دار ہو تم؟ کہا الفراست من غیر مومن، یعنی مومن نہ ہونے کے باوجود تمہاری عقل و فراست کی داد دینا پڑے گی کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے. یہ جواب دیا، اس کا مطلب تم نے صحیح پہچانا ہے نا. یہ جو حرہ نے جواب دی، کہا کہ یہ جو ہے میں نے سنا ہے کہ تم علی کو ان دو خلیفاؤں کے پر ترجیح دیا کرتی ہو، اور اللہ نے آج تمہیں اس طرف بھیج دیا تاکہ تم آج میرے چنگل میں پھنس جاؤ اور تمہیں سزا دی جا سکے. کیا میں نے یہ سنا ہے کہ علی کو تم جو ہے دو خلیفاؤں کے پر اول و دوم کے پر فضیلت دیا کرتی ہو، یہ بات صحیح ہے؟ ایک مرتبہ حرہ نے کہا کہ تمہارے جاسوسوں نے تمہیں غلط خبر دی. اس نے کہا مجھے اطمینان ہوا، میں تو ڈر رہا تھا کہ آج تمہارا قتل کروں گا، لیکن جو ہے تم یہ کہہ رہی ہو کہ جو ہے تم یہ کہ علی کو ان دو خلیفوں پر ترجیح نہیں دیتی ہو. کہا یہ بات نہیں کہ علی کو جو ہے میں ان دو خلیفوں پر ترجیح نہیں دیتی ہوں، بلکہ ترجیح وہاں دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان میں کوئی کمالات موجود ہو تو علی میں کمالات اس سے بہتر ہو تو کہا جائے گا کہ کمال کے مقابل میں دوسرے کمال کو ترجیح دیا گیا ہے. ان میں کوئی کمال ہی نہیں تو میں علی کو ان کے مقابل میں کیوں لاؤں؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ علی جو ہے وہ تو اولو العزم انبیاء سے بھی افضل ہے. حضرت علی جو ہے وہ تو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت لوط،
حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 8 انبیاء کا نام کر لے کر کہا کہ ان 8 انبیاء پر جو ہے، جو اولو العزم انبیاء بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر بھی علی فضیلت رکھا کرتے ہیں۔ بس اس نے جب حجاج ابن یوسف نے اس کے سامنے ظالم کے نام نے علی کا نام لے دینا بڑا مشکل کام ہوا کرتا، اس کے سامنے حرہ نے کہا کہ ان کے اوپر انبیاء کرام کے اوپر جو ہے علی فضیلت رکھا کرتے تھے، تو اب تو جو ہے حجاج ابن یوسف نے کہا واہ ہو تجھ پر، میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم خلیفہ پر تجھے ترجیح رکھنے، تم تو اولو العزم اور صاحب شریعت اور جو صاحب کتاب ان انبیاء کے اوپر علی کو ترجیح دے رہی ہو۔ اگر تم نے آج قرآن سے ثابت نہیں کر دیا کہ علی جو ہے ان سارے انبیاء کو پر ترجیح رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ظاہر اس کو کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور یہ جو ہے تو بہت بڑی بات ہو گئی تھی کہ اولوالعزم انبیاء سے بہتر علی علیہ السلام کو قرار دے دیا۔ اس کے نتیجے کے اندر کہا پہلے ثابت کر کے بتاؤ کہ جو ہے علی علیہ السلام ان 8 کے 8 پیغمبروں پر، اولوالعزم پیغمبر پر ترجیح رکھا کرتے تھے۔ کہا سنو، قرآن نے ارشاد فرمایا عصا آدم ربہ فغوا، حضرت آدم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ آدم نے اپنے پروردگار کی معصیت انجام دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ سے جو عطا ہونے والی چیزیں تھی وہ حضرت آدم کو عطا نہیں ہوئی۔ یہاں پر قرآن نے حضرت آدم کے عصیان کو بیان کیا ہے، جبکہ کیا کہنا میرے مولا علی کا، ان کے اور ان کے گھر والوں کے، ان کے بچوں کے، ان کی بیوی بچوں کے، سب کے لیے قرآن کی آیت سورہ دہر کے اندر نازل ہوئی کہ جس کے لیے قرآن میں جو ہے خود اللہ نے کہا کان سعیکم مشکورا، اے علی تمہارے اور تمہارے گھر والوں کی کوششیں جو راہ خدا میں، اس کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آدم کے مقابل میں علی کی بات یہ تھی کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آدم سے تو سمجھ میں آ گیا، نوح سے اور لوط سے حضرت علی کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ کہا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالی ہوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، کہتے ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں، اس کی اللہ مثالیں پیش کرتا کہ یہ ہمارے 2 عبد صالح نوح اور لوط کے تحت رہا کرتی تھی، اور ان کے صالح شوہر تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عن اللہ شیئا، لیکن ان دونوں شوہر جو دونوں نبی تھے، وہ دونوں کی سفارش بھی اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکے، اللہ کی جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر شامل رہی، اور اس کے نتیجے میں قیلت خلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں بیویوں سے کہا ہے کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، جس طرح جہنم میں داخل ہونے باقی جہنمی لوگ ہیں، اس طرح تم بھی جو ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ہے حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کا تذکرہ، اور کیا کہنا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ اس کے سلسلے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ارضاها فقط ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، ومن ارضانی فقط ارض اللہ، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، ومن ابغضها فقط ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ پس فاطمہ کی رضا پر اللہ کی رضا، فاطمہ پہ غضب پر اللہ کا غضب ہے۔ یہ جو ہے علی جس کی جو ہے گھر کی حالت یہ ہے۔ کہا ہاں تم نے لوط اور نوح کی فضیلت پر علی کی فضیلت کو ثابت کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم پر کس طریقے سے علی کی فضیلت ہے؟
کہا حضرت ابراہیم کے سلسلے میں آئے قرآنی یہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا تو مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردہ کو زندہ کیا کرتا. وہ جو 4 پرندوں والے واقعے کہ جس میں جو ہے وہ قیمہ بنا کر پہاڑوں پر رکھا گیا، کس طرح تو جو ہے مردہ کو زندہ کیا کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، کہا میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں یقین اور اطمینان کے مرحلے پر پہنچ جاؤں. لیطمئن قلبی، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں حضرت ابراہیم کے اطمینان قلب کے لیے پروردگار عالم سے یہ مانگا کہ مردہ کو زندہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن اس طرف علی فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء، کہ کائنات کے سارے پردے ہٹا دیے، لمستت تو یقینا، علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. ایک درود بھیجتے محمد و آل محمد. کہا اے حرہ، تم نے ابراہیم کے اوپر بھی مولا علی کی فضیلت کو جو ہے صاف واضح کر دیا، لیکن بتاؤ کہ حضرت موسیٰ پر علی کی فضیلت کیسے ہے؟ کہا حضرت موسیٰ کے سلسلے میں قرآن کی آیت اتری. آیت میں جو ہے ارشاد ہوا یخرج منہا خائفا یترقب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر مدائن سے نکلے، اس طرح نکلے کہ جب جو ہے فرعون کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا حضرت موسیٰ کے خلاف کہ ان کو گرفتار کر کے لے کر آیا جائے، تو خطرے میں اور خوف کے عالم میں جو ہے راتوں رات جو ہے بھاگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ اس کو قرآنی تعبیر کرتے یخرج منہا خائفا یترقب. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے خائفا، خوف کی حالت میں، یترقب، اور چاروں طرف دیکھتے جا رہے تھے کہ کوئی جو ہے پیچھا تو نہیں کر رہا. اس طرح سے نگرانی کرتے ہوئے جو ہے بڑی خوف کے عالم میں راتوں رات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے ان کی حالت یہ ہے، اور دوسری طرف میرے مولا علی کے لیے فرمائے گا کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. علی تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا تھا کہ اللہ کی مرضی کو خرید لے. ہجرت کی شب پیغمبر کے بستر پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے جو ہے پیغمبر کی جان بچائے. ایک درود بھیج دے محمد و علیہ. کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت داؤد پر علی کی فضیلت کیسے ہے؟ کہا حضرت داؤد کے سلسلے میں قرآن کی آیت ہے انا جعلنا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض لیحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا تاکہ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرو. ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اس لیے خواہشات نفسانی اور اپنا ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ جو اللہ کے راستے سے بھٹک کر کے گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ. حجاج ابن یوسف نے حرہ سے پوچھا کہ کون سی بات تھی کہ حضرت داؤد سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا کہ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرنا. کہاں وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن حضرت داؤد کے پاس 2 لوگ آئے، ایک چرواہا بھیڑ بکریوں والا اور ایک جو ہے کھیت کا مالک کسان. کھیت کے مالک نے اور بھیڑ بکریوں والوں سے کے بارے میں شکایت کی حضرت داؤد سے کہ دیکھیے ان کی بھیڑ بکریوں نے ہمارے کھیتوں میں گھس کر کے سارے کھیت کو برباد کر دیا اور سارا کھیت لہلہاتا وہ پوری جو ہے کھیتی ہماری خراب ہو کر کے رہ گئی. اس لیے آپ انصاف سے کام کریں اور اس کے نتیجے کے اندر مجھے جو نقصان پہنچا ہے وہ ان سے دلا کر کے دیں. چنانچہ حضرت داؤد پتہ نہیں جلد بازی میں تھے یا کیا وجہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں بکری والے کو چاہیے کہ اپنی بکریاں بیچ کر کے اپنی ساری بکریوں کے پیسے جو ہے جو کھیت میں نقصان ہوا ہے اس کو جبران کرے، اس کو پورا کرے تاکہ وہ دوبارہ کھیت دوبارہ سے لگا سکے. یہ فیصلہ کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن حضرت داؤد کے فرزند تھے حضرت سلیمان. انہوں نے کہا بابا اگر یوں کرے تو کیسا ہے،
کہ اگر جو ہے بھیڑ بکریاں بیچنے کے بجائے اس کا اوپر سے اون کاٹ لیا جائے اور جو ہے اس سے جو دودھ نکلتا ہے اون اور دودھ کے پیسے ابھی ان کو دیے جائیں. جس طریقے سے زمین کھیت میں پوری ضائع نہیں، اصل مال اصل زمین تو باقی، اوپر سے کھیت خراب ہو گئے، اسی طرح بھیڑ بکریاں پوری ضائع نہیں کرے، اوپر سے جو خالی اس کے اون اتار لیا جو دودھ جو ہے اس کے پیسے اٹھا کر کے ہم جو ہے کھیت والے کو دے دیں، اس کا نقصان بھی پورا کریں تاکہ اس بکری والے کی بکریاں بھی بچ جائیں اور ساتھ ساتھ اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے. بس یہ جو کہا حضرت سلیمان کا فیصلہ قرآن نے کہا فہم نہ ہو، ہم نے حضرت داؤد کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی اور اس کے نتیجے میں حضرت داؤد کا فیصلہ غلط ہو گیا تھا. حضرت سلیمان نے اس کی اصلاح کی اور اس کو جو ہے اللہ نے اصل میں اصلاح کی تھی. یہاں پر حضرت داؤد اصلاح کر رہے ہیں، وہاں پر میرے مولا کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے غائب ہو جاؤں، تم مجھے فاقد کر دو، اس سے پہلے پوچھا کرو. اور جنگ خیبر میں جب جنگ خیبر ختم ہو گئی تو اس وقت مولا جو ہے رسول اللہ کے پاس جاتے تو رسول اللہ نے فرمایا اغزاکم علی واعلمکم علی وافضلکم علی، علی تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے بھی ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابل میں مولا علی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرے تو کبھی مولا کی خطا اور کبھی بھی جو ہے قضاوت نے فیصلہ کرنے میں کبھی بھی مولا سے خطا نہیں ہوئی. اور پھر اسی طریقے سے کہ اچھا پھر حضرت سلیمان کے اوپر کس طرح علی کی فضیلت ہے. کہ حضرت سلیمان انہوں نے خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی رب اغفر لی، پروردگارہ میری مغفرت فرما. اور پھر کہا حب لی ملکن، مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ سزاوار نہیں کہ کسی اور کو میری جیسی سلطنت دنیا میں نصیب ہو. ایسی سلطنت مجھے، یعنی دنیا کا بادشاہ بنا اور ایسی سلطنت دے دے. پروردگار عالم سے خود حضرت سلیمان نے سلطنت دنیا کی مانگی اور پروردگار عالم نے منظور کی. لیکن یہ سلیمان کے فعل ہے کہ دنیا مانگ رہے ہیں اور میرے مولا کا کہنا کیا ہے، دنیا کو خطاب کرتے ہوئے یا دنیا غری غیری طلقتک ثلاثا لا رجوع فیہا، اے دنیا جا میں نے تجھے طلاق دی، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے 3 طلاقیں دے دی جس کے بعد رجوع کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. مولا جو دنیا کو طلاق دے رہے ہیں اور حضرت سلیمان دنیا کو مانگ رہے ہیں. بس دونوں میں کتنا فرق ہے. بس مولا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو دنیا سے اتنا بری کر کے رکھا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو یہ تمنا نہیں کر رہے ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد آیت اتری تلک الدار الآخرہ لا یریدون فسادا، کہ جو ہے وہ کہ جو دنیا کی دنیاوی زندگی چھوڑ کر آخرت کی زندگی، جس کو آخرت کی زندگی اپنانے کے بعد دنیا کے اندر فساد اور جو ہے اکڑ کر کے چلنے کی کوشش نہیں کیا کرتے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. چنانچہ یہ تو حضرت سلیمان کے لیے تھا. پھر کہا اچھا حضرت عیسیٰ کے اوپر اب مولا علی کی فضیلت کس طریقے سے. کہا حضرت عیسیٰ کی فضیلت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پروردگار عالم نے کہا اذ قال اللہ، جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اقلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا مانو اللہ کے علاوہ، کیا تم نے جو ہے لوگوں سے کہا ہوا ہے. قال سبحانک، پروردگارا میں نے ایسا نہیں کہ تو جو ہے ہر ایک سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا. اور پھر
پھر تو جانتا ہے کہ جو ہے ان کنتو قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقط علمتہ، اگر جو ہے میں نے یہ بات کہی ہوتی تو جانتا ہے، اس لیے کہ انت تعلم ما فی نفسی، وہ چیز جو میرے نفس میں ہے اس کو تو خود جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے نفس میں کیا ہے وہ نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی سوائے اس کے کہ تو نے مجھے امر کیا ہے، اس امر کرنے کے علاوہ کوئی بات جو ہے میں نے اپنے امت کو نہیں بتائی، صرف تیرا امر کی اطاعت کی، تیری جو بات تھی اسی کو پہنچایا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو منوا نہ سکے کہ مجھے خدا نہ کہو اور میری ماں کو خدا نہ کہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی قوم کو سزا بھی نہیں دے سکے اور سزاؤں کو آخرت پر چھوڑ دیا، لیکن میرے مولا کا کیا کہنا کہ جنہوں نے بھی نصیریوں نے مولا کو اپنی زندگی کے اندر، جب نصیریوں نے علی کو خدا کہنا شروع کیا تو علی نے اپنے ہاتھ سے ان نصیریوں کو زندہ آگ میں جلا دیا، یہ علی جو ہے اس کی جرأت تھی، اور حضرت عیسیٰ بھی وہ جرأت نہیں کر سکے، لیکن علی کی وہ جرأت تھی کہ نصیریوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ جلا دیا، اور یہ علی کی جرأت تھی کہ دنیا ہی میں نصیریوں کو سزا دی اور نصیریوں کا نام و نشان مٹانے کی مولا نے اپنی ذات میں کوشش کی۔ یہ مولا کی عظمت تھی کہ جو ہے کہ وہ ان سارے اولو العزم انبیاء پر، باقی عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، جب اولو العزم انبیاء پر مولا کی یہ فضیلت ہے تو باقی اور جو ہے افراد جو ہے علی کے سامنے کیا بیچتے ہیں ارے غیرے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ وقت کے اندر کمی کی وجہ سے بس یہیں پر جو ہے مصائب کے سلسلے کو ملاتے ہیں کہ ولایت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے حجت خدا، اپنے مولا کی اطاعت کرنا سیکھ جائے اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کے اپنی زندگی گزارے، جو سب سے کامیاب زندگی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مولا، آج آپ کو پتا ہے کہ 21ویں کا دن تھا، مولا 3 دن تک مسلسل تڑپتے رہے، لیکن علماء کا صحیح کہنا یہ کہ 19ویں کی فجر سے لے کر 21ویں کے فجر تک اس 48 گھنٹے کے اندر مولا کو حسنین علیہ السلام دفن کر کے بھی واپس آ چکے تھے، لیکن جب تلوار لگی تھی تو اس طرح تڑپ رہے تھے کہ تڑپنے کے نتیجے میں ابن ملجم دیکھ کے خوش ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ابن ملجم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری تلوار کامیاب ہو گئی اور علی کے اوپر ضرب لگی۔ تو ایک مرتبہ صحابی نے کہا کہ نہیں، میرا مولا صحیح ہو رہا ہے۔ تو ابن ملجم نے پلٹ کر کے کہا تھا صحیح ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جو ہے اس پر 40 دن تک تلوار پر وہ زہر پلایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں ہلاک ہو جائیں، وہ زہر بولے۔ تو علی وہ شخصیت ہے، وہ ابو الائمہ ہے، اس نے جو ساری تکلیفیں دی، اس نے دونوں تکلیفیں دے گی۔ مولا علی نے تلوار کی دھار کی جو ہے تیزی بھی دیکھی اور دوسری طرف سے زہر کی تلخی کا بھی برداشت کیا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے اس زہر کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، 3 دن تک مسلسل تڑپتے رہے، اور یہاں تک کہ تڑپتے تڑپتے مولا حسین آخری شب کو جب ایک حاضر ایک عیسائی طبیب کو لے کر آئے تھے تو اس وقت دوسری مرتبہ اس نے چیک کیا ہڈی ڈال کے، اس کے بعد کہا کہ فوراً باہر نکل گیا اور کہا مولا حسن سے کہ آپ صبح سے پہلے وصیت کروا لیجئے، تمہارے بابا بچنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔
کہا اے طبیب ذرا آہستہ بولو، میری بہن زینب ام کلثوم پردے کے پیچھے سے سن رہی ہے، اور واقعاً سن رہی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا حسن سے کہ مولا حسن خالی جو ہے بات بابا کے سلسلے میں، زینب ام کلثوم تک پہنچنے کے سلسلے میں آپ اتنے فکر مند، لیکن آئیے کربلا میں زینب کے سامنے میں اپنا ماں جائے گھوڑے سے زخموں سے چور چور ہو کے گرا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ زینب تلے زینبیہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہی کہ ارے تو انت ابن امی، ارے تو ہی میرے ماں کا بھائی ہے، اے تو ہی حسین ہے کہ جس کو جو ہے تلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی تھی۔ ہاں اس منظر کو کیسے جو ہے زینب نے برداشت کیا ہوگا۔ آج کی شب جو ہے وہ زینب ام کلثوم سے پوچھے کہ کس طریقے کی شب تھی اور کس طریقے کی راتیں گزر رہی تھی، اور اس کے بعد کا منظر آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے حسن سے سفارش کی تھی کہ دیکھو ابن ملجم کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی کان ناک آنکھوں کو کاٹنا نہیں، اس لیے کہ میرے چچا کے بیٹے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کتا بھی مر جائے تو اس کے بھی آنکھ کا ناک کو کاٹا نہیں جاتا، مسئلہ نہیں کیا جاتا۔ میں جو ہے مولا علی کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کو اپنے قاتل کتنی فکر ہے، لیکن آئیے کربلا میں میرے مولا حسین کربلا کی تپتی زمین پر پڑے ہوئے، اور عمر سعد کہتا جا رہا ہے آؤ اللہ کے سپاہیوں، ارے تمہیں تو پتا ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ کسی سے دشمنی نکالی جاتی ہے اور دشمنی کی آخری حد تک جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے لاشے کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آؤ، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ نال بندی ہونے لگی، گھوڑے دوڑنے لگے، زینب نے فضا سے کہا فضا دیکھ کر آؤ، اب تو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ فضا آئی، کا شہزادی آئی ہے، دیکھے کہ ہاں ماں جائے کا لاشا پامال ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔